السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ جمیع احباب قرین عافیت ہوں گے۔ آج شائقین مطالعہ اور محبین مطالعہ اور وہ حضرات جو مقالہ لکھنے کے شوقین ہیں اور مختلف موضوعات سے متعلق ان کے پاس رواں قلم ہوا کرتا ہے، ان احباب کے لیے آج میں نے کتابوں کا ایک مجموعہ تیار کیا ہے اور مختلف موضوعات ہیں، اور مختلف موضوعات پر ایک وقت میں کئی کتابیں ہیں۔ اگر آپ بغور سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ اگر آپ کو جب کبھی بھی کسی بھی موضوع سے متعلق کوئی مضمون لکھنا ہوگا تو انشاءاللہ یہ کتابیں اس موضوع کے لیے ممد و معاون ثابت ہوں گی۔ عام طور سے طلبہ کے سامنے جب کوئی عنوان دیا جاتا ہے تو وہ پریشان ہوتے ہیں، ہم مقالہ کیسے لکھیں، اس سلسلے میں کسی کتاب کی طرف رہنمائی کریں۔ تو یہ کتابیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اگر آپ کے پاس قلم ہو، کاپی ہو، تو آپ ان ناموں کو نوٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ عقائد و دینیات سے متعلق آپ کو کوئی مضمون دیا جا رہا ہے تو عقائد و دینیات کے مضمون کو تحریر کرنے کے لیے جو کتابیں آپ کے لیے ممد اور معاون ثابت ہو سکتی ہیں، اس سلسلے میں سر فہرست الدین جو محمد عبداللہ دراز کی کتاب ہے الدین، اور نمبر 2 پر ارکان اربعہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ نمبر 3 پر منصب نبوت اور اس کے عالی مقام حاملین مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ نمبر 3 پر التفسیر السیاسی للاسلام، یہ بھی حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ نمبر 5 پر دستور حیات، یہ بھی حضرت مولانا کی کتاب ہے۔ نمبر 6 العقیدۃ الاسلامیہ و اسسها، یہ شیخ عبد الرحمن المیدانی کی کتاب ہے۔ نمبر 7 العقیدۃ الاسلامیہ محمد الغزالی کی کتاب ہے۔ یہ 7 کتابیں عقائد و دینیات سے متعلق ہیں، اور انشاءاللہ یہ کتابیں عقائد و دینیات کے لیے اور اس مضمون اور اس موضوع پر قلم چلانے کے لیے کافی زبردست ہیں۔ ان 7 کتابوں کو ہم نوٹ کریں، اور کبھی بھی ہمیں مضمون لکھنا ہوگا تو انشاءاللہ یہ کتابیں ہمارے لیے معاون ثابت ہوں گی۔ اسلامی مذاہب اور منحرف فرقے سے متعلق کچھ کتابیں ہیں۔ اسلامی مذاہب اور منحرف فرقے، عام طور سے طلبہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو منحرف فرقے ہیں، منحرف فرقے ہمارے علم میں آ جاویں، اس کے لیے کون کون سی کتابیں زیادہ بہتر ہیں؟ تو اس سلسلے میں سر فہرست تاریخ المذاہب الاسلامیہ محمد ابی زہرہ۔ نمبر 2 رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، شیخ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ نمبر 3 الانصاف فی بیان اسباب الخلاف، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ نمبر 4 القادیانی والقادیانیۃ، یہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ نمبر 5 الادیان والفرق والمذاہب المعاصرہ، یہ شیخ عبد القادر شیبہ الحمد کی کتاب ہے۔ نمبر 6 منہاج السنہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ نمبر 7 حقیقت البابیۃ والبہائیہ، یہ محمد قطب کی کتاب ہے۔ شبہات حول الاسلام، یہ بھی محمد قطب کی کتاب ہے۔ الاسلام و مشکلات الحضارہ، یہ سید قطب کی کتاب ہے۔ نمبر 10 الموسوعۃ المیسرہ فی الادیان والمذاہب المعاصرہ، یہ ایک موسوعہ ہے جو تیار کیا گیا ہے الندوۃ العالمیہ للشباب الاسلامی کے زیر اہتمام۔ تو یہ 10 کتابیں اسلامی مذاہب اور منحرف فرقے سے متعلق کتابیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئیں، زبردست کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کا مطالعہ ہمارے لیے ہمارے علم میں اضافے کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کا اسلوب
اسلوب دعوت اور اس کے ادبی محاسن سے متعلق اگر ہم کتابیں تلاش کرنا چاہتے ہیں، کتابیں مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں سب سے اچھی کتاب یہ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، التصویر الفنی فی القرآن، التصویر الفنی فی القرآن۔ نمبر 2 پر مشاہد القیامہ فی القرآن، یہ بھی سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ نمبر 3 المنہل العذب، محمد المبارک کی کتاب ہے۔ نمبر 4 دراسات القرآنیہ، یہ محمد قطب کی کتاب ہے۔ نمبر 5 فقہ الدعوہ، یہ علامہ یوسف القرضاوی کی کتاب ہے۔ اور نمبر 6 اور نمبر 7 یہ 2 کتابیں حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، مطالعہ قرآن کے اصول و مبادی اور قرآن حکیم کا معجزانہ اسلوب دعوت، یہ دونوں کتابیں بہت اہم ہیں، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں۔ تو یہ 7 کتابیں ہیں جو ہمیں قرآن کریم کے محاسن اور قرآن کریم کے اسلوب کو سمجھنے میں ہمارے لیے تعاون فراہم کر سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے فقہ السیرہ، ایک تو یہ کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں، لیکن یہ کہ سیرت سے جو ہم اخذ کر سکتے ہیں، سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے سلسلے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں سے جو ہم چیز اخذ کرتے ہیں، وہ کچھ کتابیں جو یہاں پر ہیں میرے سامنے۔ نمبر 1 پر الرسالۃ المحمدیہ، جو خطبات مدراس کا عربی میں ترجمہ ہے، الرسالۃ المحمدیہ خطبات مدراس، یہ شیخ محمد رحمۃ اللہ الندوی دامت برکاتہم نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ خطبات مدراس کا عربی میں ترجمہ ہے، الرسالۃ المحمدیہ۔ خطبات مدراس تو یہ عام کتاب ہے، ہر ایک جانتے ہیں اس کتاب کے بارے میں۔ حضرت مولانا علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریر کا گلدستہ ہے یہ۔ نمبر 2 السیرۃ النبویہ، اور اسی طریقے سے الطریق الی المدینہ، یہ دونوں الگ الگ کتابیں ہیں۔ اب السیرۃ النبویہ یہ سیرت کی کتاب ہے، اور نبی رحمت جس کا ترجمہ ہم لوگ اردو میں پڑھتے ہیں نبی رحمت، اور قصص النبیین جو خامس جو ندوے کے نصاب میں جو کتاب مقرر کی گئی ہے، یہ اسی سے ماخوذ ہے۔ یہ السیرۃ النبویہ یہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اور الطریق الی المدینہ یہ بھی کتاب زبردست شاہکار ہے، اس کتاب کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3 فقہ السیرہ، ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی کی کتاب ہے۔ نمبر 4 سیرت النبی، علامہ شبلی نعمانی و علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہما کی کتاب ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلی اور دوسری جلد علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور باقی جو 5 جلدیں ہیں وہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور دونوں استاد و شاگرد نے ماشاءاللہ زبردست کام کیا ہے۔ اسی طریقے سے عبقریۃ محمد، عبقریۃ محمد یہ شیخ عقاد کی کتاب ہے۔ نمبر 6 فقہ السیرہ، یہ محمد الغزالی کی کتاب ہے۔ نمبر 7 الرسالۃ الرسول القائد، محمد شیت خطاب کی کتاب ہے۔ نمبر 8 فقہ السیرہ، سعید رمضان البویتی کی کتاب ہے۔ نمبر 9 دراسات فی السیرہ، ڈاکٹر عماد الدین خلیل کی کتاب ہے۔ نمبر 10 السیرۃ النبویہ، عرض وقائع و تحلیل احداث و دروس و عبر، ڈاکٹر علی محمد صلابی کی کتاب ہے۔ نمبر 11 حضرت مولانا سید محمد رابع کی کتاب رہبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اسی طریقے سے البدایہ والنہایہ، بدایہ والنہایہ ضخیم جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے، لیکن جزء السیرت جو ہے اس کی خاص جلد ہے جو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اسی طریقے سے فقہ السیرہ میں سیرت ابن ہشام بھی زبردست ہے۔ تو یہ تقریباً 11 12 13 کتابیں جو ہیں فقہ السیرہ، ایک تو یہ ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کر لیں، بہت ساری کتاب ہے جیسے رحمت عالم ہے، سیرت رسول اکرم ہے، یہ تو سیرت، اور اسی طریقے سے رحمت للعالمین ہے، یہ سب کتابیں سیرت کے موضوع پر ہیں۔ لیکن فقہ السیرہ سیرت سے جو سمجھ سکتے ہیں، جو چیز نچوڑ کر لے سکتے ہیں، تو وہ اس سلسلے میں یہ تمام کتابیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ کتابیں فقہ السیرت سے متعلق تحریر کی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے صحابہ اور تابعین کی سیرت اور سوانح سے متعلق جو کتاب ترتیب دی گئی ہیں، ان میں سب سے پہلی کتاب طبقات ابن سعد، یہ ہماری بات کو آپ شیئر بھی کرتے رہیں تاکہ وہ حضرات جو شائقین مطالعہ اور محبین مطالعہ اور کتب بینی، علم دوست اور علم اہل اور جو اس سلسلے میں ہمہ وقت لگے رہتے ہیں،
جو کتابوں کے دلدادے ہیں، جو کتابوں کے عاشق ہیں، ان حضرات تک ہماری یہ ویڈیو پہنچ جاوے۔ لہذا آپ سے مؤدبانہ درخواست کی جاتی ہے کہ آپ ہماری باتوں کو شیئر بھی کرنے کی کوشش کریں۔ تو نمبر 1 جو صحابہ اور تابعین کی سیرت اور ان کی سوانح سے متعلق جو کتاب ہے، نمبر 1 طبقات ابن سعد، یہ زبردست کتاب ہے۔ نمبر 2 الاصابہ فی تمییز الصحابہ، یہ بھی زبردست کتاب ہے، یہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے۔ یہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی تقریباً لائبریری میں یہ کتاب آپ کو مل جائے گی، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اسی طریقے سے طبقات ابن سعد، اور نمبر 3 پر اسد الغابہ۔ یہ تینوں کتابیں الحمدللہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی تقریباً لائبریری، بالخصوص سلیمانیہ کی لائبریری میں موجود ہیں۔ میں نے بارہا ان کتابوں کا مطالعہ کیا، اور خاص طور سے حضرت مولانا عبد الرشید صاحب جو راجستھانی ہیں، جب وہ ہم لوگوں کو جامعہ ترمذی پڑھایا کرتے تھے، اس موقع پر بہت سارے ایسی حدیثیں ہوا کرتی تھی جن پر تحقیق کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو الاصابہ فی تمییز الصحابہ اور اسد الغابہ یہ کتابیں خاص طور سے دیکھنے کا موقع ملتا تھا۔ اسی طریقے سے صفت الصفوہ علامہ ابن الجوزی کی کتاب ہے، اور حیات الصحابہ یہ مولانا محمد یوسف الکاندھلوی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی زبردست ہے۔ اسی طریقے سے دعات اور صلحات کی سیرت سے متعلق جو کتابیں ہیں، نمبر 1 پر اذا حبت ریح الایمان، اذا حبت ریح الایمان، یہ کتاب تو ہم میں سے ہر ایک نے شاید پڑھی ہے، خاص طور سے وہ حضرات جو ندویین ہیں، جو ندوے کے فارغین ہیں، وہ عالیہ ثانیہ کے نصاب میں یہ کتاب انہوں نے پڑھی ہوگی۔ یہ کتاب جو ہے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور ان کی حیات اور ان کی خدمات سے متعلق، اور اسی طریقے سے سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے مولانا عبدالحی بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی زندگی پر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ لیکن خاص طور سے اذا حبت ریح الایمان جو لکھی گئی ہے، اس کتاب میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بالخصوص تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ربانیۃ لا رہبانیہ، یہ بھی حضرت عالمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اور نمبر 3 مختصر منہاج العابدین، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ نمبر 4 اغاثۃ اللہفان فی مکائد الشیطان و مدارج السالکین فی منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ نمبر 5 سید الخاطر و تلبیس ابلیس، یہ ابن الجوزی کی کتاب ہے۔ سید الخاطر الگ کتاب ہے، وہ تلبیس ابلیس الگ کتاب ہے، دونوں کتاب علامہ ابن الجوزی کی کتاب ہے۔ یہ کتاب خاص طور سے مطالعے میں رکھنی چاہیے، تلبیس ابلیس زبردست کتاب ہے۔ اور اسی طریقے سے مولانا عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے بین التصوف والحیات۔ اور نمبر 7 پر ثقافت الداعیہ، علامہ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، جو ابھی کچھ دنوں پہلے جان آفری کے سپرد فرمائے، اور جو زبردست محقق، داعی اور مصنف تھے۔ اسی طریقے سے ثقافت الداعیہ علامہ یوسف القرضاوی کی، اور الجانب العاطفی فی الاسلام محمد الغزالی کی۔ یہ وہ 8 کتابیں ہیں جو کتابیں تحریر کی گئی ہیں دعات اور صلحاء کی سیرت اور ان کی سوانح سے متعلق۔ اسی طریقے سے تاریخ دعوت و فکر اسلامی سے متعلق کچھ کتابیں تحریر کی گئی ہیں۔ نمبر 1 پر تاریخ رجال الفکر والدعوت فی الاسلام، یہ علامہ حضرت مولانا عالمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، تاریخ رجال الفکر والدعوت فی الاسلام۔ آپ نے اردو زبان میں تاریخ دعوت و عظیمت کے نام سے 5 جلدوں میں ان کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا، اور ان کتابوں کو یعنی 5 جلدوں کا ترجمہ الحمدللہ جاری و ساری ہے، جن میں سے پہلی جلد کا ترجمہ حضرت مولانا سید سلمان الحسینی رحمۃ دامت برکاتہم نے کری ہے۔ اور اسی طریقے سے شیخ بہی الخولی کی کتاب تذکرۃ الدعات، یہ زبردست کتاب ہے۔ نمبر 3 پر زعماء الاصلاح فی العصر الحدیثی، دکتور احمد امین کی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے الفکر الاسلامی الجدید محمد المبارک کی کتاب ہے۔ نمبر 5 الفکر الاسلامی الحدیث غازی توبہ کی کتاب ہے۔ نمبر 6 الصراع بین الفکرۃ الاسلامیہ والفکرۃ الغربیہ، زبردست کتاب ہے، اسلامی فکر اور مغربی فکر کے درمیان جو کشمکش ہے، الصراع کے معنی کشمکش کے آتے ہیں، کشمکش، تو اسلامی فکر اور مغربی فکر کے درمیان جو کشمکش بپا ہے، اس موضوع سے متعلق حضرت مولانا عالمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبردست کتاب ہے۔ اس کتاب کا خاص طور سے ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ الفکر الاسلامی الحدیث محمد البہی کی کتاب ہے۔ العقل المسلم، یہ عبد الحلیم اویس کی کتاب ہے۔ حواشی حاضر الاسلامی العالم الاسلامی، امیر شکیب ارسلان کی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے امت مسلمہ رہبر اور مثالی امت،
مولانا سید محمد رابع حسن ندوی دامت برکاتہم کی کتاب ہے۔ الی نظام عالمی جدید مولانا سید محمد واضح رشید حسن رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ ادب الصحبۃ الاسلامیہ، یہ بھی مولانا سید محمد واضح رشید حسنی ندوی دامت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ الغزو الفکری، اس سلسلے میں بھی کتابیں تحریر کی گئی ہیں۔ الغزو الفکری، خاص طور سے جب طالب علم جب کسی بھی ادارے کا فارغ ہوتا ہے تو انہیں اس موضوع سے عام طور سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو کتابیں تحریر کی گئی ہیں، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نحو التربیۃ الاسلامیۃ الحرہ، نحو التربیۃ الاسلامیۃ الحرہ، اسی طریقے سے ایک کتاب ہے مذاکرات الداعیۃ والدعوہ، شیخ حسن البنا کی کتاب، یہ زبردست تحریکی شخصیت اور انقلابی شخصیت گزری ہے شیخ حسن البنا کی، اخوان المسلمین جن کی تنظیم ہے تحریکی اور انقلابی تنظیم۔ اور اسی طریقے سے الاتجاہات الحدیثہ فی التربیۃ عطیہ براشی کی کتاب ہے، اور جولۃ فی ربوع التربیۃ والتعلیم عمر رضا کحالہ کی کتاب ہے۔ جند اللہ ثقافتا و اخلاقا سعید حوا کی کتاب ہے۔ منہج التربیۃ الاسلامیہ محمد قطب کی کتاب ہے۔ اتجاہات و مفاہیم تربیت و نفسیت حدیثۃ ڈاکٹر یوسف مصطفیٰ اور ڈاکٹر محمد مصطفیٰ، ان دونوں کی کتاب ہے۔ اسالیب الغزو الفکری، اس سلسلے میں اگر آپ کتاب تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ الاتجاہات الوطنیہ فی الادب العربی الحدیث محمد حسین کی کتاب ہے۔ حصوننا محددہ من اوکار الحدامین محمد حسین کی کتاب ہے۔ الغارۃ علی العالم الاسلامی محب الدین الخطیب کی کتاب ہے۔ المؤامرات علی العالم الاسلامی انور جندی کی کتاب ہے۔ اسالیب الغزو الفکری علی جریشہ کی کتاب ہے۔ الاسلام علی مفترق الطرق محمد اسد کی کتاب ہے۔ التبشیر والاستعمار فی البلاد العربیہ ڈاکٹر مصطفیٰ خالدی ڈاکٹر عمر فروخ کی کتاب ہے۔ الاستشراق محمد الغزالی کی کتاب ہے۔ اس موضوع خاص طور سے پڑھنا چاہیے ہمیں۔ الاستشراق یعنی مستشرقین جو یہود کے جو علماء ہیں، جن لوگوں نے ہمارے علوم کو یعنی مشرقی علوم کو حاصل کیا، خاص طور سے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا اور اسلامی اساسوں کا مطالعہ کیا، پھر قرآن و حدیث اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو لوگوں نے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اس سلسلے میں یہ کتاب ہمیں خاص طور سے پڑھنی چاہیے۔ الاستشراق محمد الغزالی کی، یہ زبردست داعی گزرے ہیں۔ دفاع عن العقیدۃ والشریعۃ ضد مطاعن المستشرقین محمد الغزالی کی کتاب ہے۔ الاسلام والمستشرقون، یہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ بین الدین والقلب سعید رمضان البوطری کی کتاب ہے۔ التعصب والتسامح بین المسیحیت والاسلام، یہ محمد الغزالی کی کتاب ہے۔ اور رکائز الایمان بین الدین والقلب، یہ بھی محمد الغزالی کی کتاب ہے۔ العرب والاسلام، یہ بھی حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ المسلمون وقضیۃ فلسطین، یہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی یہ وہ کتابیں ہیں جو خطبات کا مجموعہ ہے۔ آپ نے گاہے بگاہے مختلف ملکوں میں ان موضوعات پر تقریریں فرمائی ہیں، ان تقاریر کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے موجودہ عالم اسلام کے حقیقی صورتحال اور اسلام اور مسلمانوں کے مسائل کے سلسلے میں جو کتابیں تحریر کی گئی ہیں، وہ کتابیں بھی یہاں پر ہیں، ان کتابوں کو بھی دیکھ لیں۔ نمبر 1 پر جو کتاب ہے وہ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، یہ زبردست انقلابی کتاب ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ اگر جو نہیں کرتا ہے وہ صحیح معنوں میں وہ مولانا اور مولوی نہیں ہو سکتا ہے، کامل مولوی نہیں ہو سکتا ہے، جیسا کہ عالم عرب میں یہ بات مشہور ہے، جس نے ماذا خسر کا اس کتاب کا مطالعہ نہیں کیا وہ صحیح معنوں میں بہت بڑا عالم نہیں کہلایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کتاب الی الاسلام من جدید، یہ زبردست کتاب ہے، اس کتاب کا خاص طور سے ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ العرب والاسلام، اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ حدیث مع الغرب، یہ بھی حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے۔ احادیث صریحہ فی امریکہ، یہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے۔ الاسلام الممتحن، یہ محمد الحسن رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے۔ محمد الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت عجیب و غریب تھی، انہوں نے نہ نحو پڑھی نہ صرف پڑھی، نحو کا ایک گوشہ بھی انہیں معلوم نہیں تھا، صرف کیا چیز ہے کچھ نہیں معلوم،
لیکن جب عرب جب یہ جملے لکھتے تھے، جب یہ مضامین لکھتے تھے، تو خاص طور سے جب انہوں نے جمال عبد الناصر کے خلاف مضامین لکھے تھے، وہ گھبراتے تھے، کپاتے تھے، اور بلکہ ان کی تحریر کے بارے میں مشہور ہے کہ محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں کو ہر کس و ناقص یاد کرتے تھے، عالم عرب میں بڑے بڑے ادبا یاد کرتے تھے، اور ان کے مضامین خاص طور سے البعث الاسلامی میں جو مضامین شائع ہوتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا وہ صاروخہ ہے، وہ صاروخ، وہ ایٹم بم کی شکل میں وہ مضامین نکلتے، داغے جاتے تھے جمال عبد الناصر اور ان جیسے منحوسوں کی شکلوں کو بدنما کرنے کے لیے حضرت مولانا محمد الحسنی کی تحریر زبردست ہوا کرتی تھی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ 41 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن واقعی اگر آپ موجود ہوتے اور وہ عمر ملتی جو عمر حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو ملی ہے، تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آگے بڑھ گئے ہوتے۔ ان کا یہ واقعہ مشہور ہے، جب یہ 13 سال کے تھے، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ ایک مضمون لکھ رہے تھے، مضمون لکھتے لکھتے قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، وہ استنجا کرنے کے لیے چلے گئے، اور محمد الحسنی وہ 13 سال کی عمر کے ہیں، وہ آئے اور حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر مضمون لکھنا بند کیا تھا، محمد الحسنی جو بھتیجا ہوا کرتے تھے انہوں نے وہاں سے آگے لکھنا شروع کر دیا، اور جب دیکھا کہ چچا آ رہے ہیں تو یہ بھاگ گئے۔ واضح رہے کہ محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، اور ڈاکٹر عبدالعلی حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی ہیں، اور یہ دونوں مولانا عبدالحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ تو دو ہی صاحبزادے تھے، ایک ڈاکٹر عبدالعلی اور ایک مولانا ابو الحسن علی الحسن الندوی۔ ڈاکٹر عبدالعلی کی امی الگ، مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی امی الگ۔ 9 سال کی عمر تھی مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی، تو مولانا عبدالحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو مکمل ذمہ داری اور مکمل کفالت ڈاکٹر عبدالعلی حسنی رحمۃ اللہ علیہ نے کری ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تقریباً 30 سال تک دارالعلوم ندوۃ العلماء کی نظامت کے فریضے کو انجام دیا ہے۔ چنانچہ ان کے صاحبزادے مولانا محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کو نہ نحو آتی تھی نہ صرف آتی تھی، لیکن ان کے جو مضامین ہوتے تھے انقلابی تحریریں ہوتی تھی۔ البعث الاسلامی، آپ اس وقت کے البعث الاسلامی کو دیکھ لیں، ابھی بھی ماشاءاللہ کافی زبردست ہوا کرتا ہے وہ البعث الاسلامی، لیکن اس وقت کے البعث الاسلامی کا خاص طور سے مطالعہ کریں، جس وقت ان کی تحریریں خاص طور سے شائع ہوتی تھیں، اور جبکہ مصر میں جمال عبد الناصر کا دور ہوا کرتا تھا، اس منحوس اور مردود اور اس کمینے کا دور تھا، اور ادھر سے مولانا محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن العادمی جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مائع ناز محتمم ہیں، اور تقریباً 56 57 بلکہ تقریباً 60 سال ہو گئے جو اب تک اس المجلۃ یعنی جو البعث الاسلامی کے ادارت کے فریضے کو انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ اس مضمون کو اور اس مقالے کو خاص طور سے پڑھنے کی ضرورت ہے جو مقالہ محمد الحسن رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرمایا کرتے تھے۔ تو میں یہ سنا رہا تھا کہ اتنی مماثلت ہوا کرتی تھی، 13 سال کا ایک بچہ ہے، اور کہاں ایک مجھے ہوئے اور کہاں ایک کہنا مشق قلم کار حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، جب انہوں نے ایک مضمون لکھا، مضمون لکھتے ہوئے استنجا کرنے کے لیے چلے گئے، اسی درمیان بھتیجا آتے ہیں، 13 سال کا بھتیجا، انہوں نے آگے لکھنا شروع کیا، پھر چچا جان کی آہٹ ملی انہیں، یہ بھاگ گئے، پھر چچا جان مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے آگے لکھنا شروع کیا، مکمل مضمون لکھ ڈالا، اور حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی مضمون لکھ لیتے تھے بعد میں پڑھتے تھے، 1 نظر 2 نظر 3 نظر کرنے کے بعد، کیونکہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی انسان ایک بار مضمون لکھ لے، مضمون لکھنے کے بعد پھر بھیج دیتا ہے فوراً بغیر پڑھے بغیر نظر ثانی کیے ہوئے، اس کی مثال ایسی ہے بقول حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا اگر کسی نے مضمون لکھا، مضمون لکھنے کے بعد دوبارہ پڑھتا نہیں ہے اور فوراً شیئر کر دیتا ہے، مثلا ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو واٹس ایپ پر مضمون تحریر کرتے ہیں، اور ایک لمبا سا مضمون ہم نے لکھ لیا، فوراً ہم اس کو شیئر کرتے ہیں، ایسے جلدی بازی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے کوئی خط لکھا، خط لکھنے کے بعد بغیر پڑھے اس خط کو ہم بھیج دیتے ہیں۔ تو بقول مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر کسی نے مضمون لکھا، مضمون کو دوبارہ پڑھا نہیں، گویا کہ ایسا ہے جیسا کسی نے بڑا استنجا کیا، بڑا استنجا کرنے کے بعد وہ اپنے استنجا کو صاف نہیں کیا اور پائجامہ پہن لیا۔ گرچہ یہ مثال بھونڈی ہے، لیکن یہ کہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم اگر کوئی مضمون لکھتے ہیں تو مضمون کو بار بار پڑھیں،
ہو سکتا ہے اس میں تذکیر و تانیث کی غلطی ہو سکتا ہے اس میں مبتدا موجود ہو خبر غائب ہو، لہذا ہم مضمون لکھیں تو پڑھیں۔ تو حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی خاص یہ خصوصیت ہوا کرتی تھی، جب وہ مضمون لکھا کرتے تھے مضمون بعد میں پڑھا کرتے تھے، لیکن تعجب کی بات ہے جب اس مضمون کو پڑھا جس مضمون میں محمد الحسنی 13 سال کے بچے کی قلم کی بھی شرکت تھی، اور کہاں ایک پرانے مجھے ہوئے اور کہاں ایک زبردست قلمکار، کہاں ایک بڑے ادیب کا قلم شامل ہے، دونوں کا قلم ایک مضمون میں شامل ہے، اور پتہ نہیں چل رہا ہے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میرے غائبانے میں میرے بھتیجے نے میرے مضمون میں اضافہ کیا، بالکل پتہ نہیں ہے۔ پورا مضمون دوبارہ جب پڑھا کہیں بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کسی 13 سال کے طالب علم نے، کسی 13 سال کے بچے نے میرے عربی مضمون میں اضافہ کیا ہے۔ بعد میں محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا چچا جان اس میں نے کچھ اضافہ کیا تھا۔ اس وقت اس موقع پر حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تھا کہ میرے بھتیجے کے قلم میں وہ زبردست طاقت ہے، وہ زبردست قوت ہے، اس سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ میرا بھتیجا بھی اتنا زبردست لکھتا ہے۔ تو تعجب کی بات ہے جنہوں نے نہ کبھی نحو پڑھی ہے نہ کبھی صرف پڑھی ہے، انہوں نے زبردست مضمون لکھنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں وہ بھی صلاحیت حاصل